الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں علیکا بالامانت، امانت دار بنیے، علیکا بالامانت، امانت دار بنیے۔ بحث ہماری کتاب الصلاۃ میں آج آغا جان یہاں سے شروع ہو رہی ہے والتخویۃ للرجل۔ بحث ہماری جیسا کہ آپ عزیزوں کے علم میں ہے واجبات نماز میں سے چھٹا جو ہے 2 سجدوں کے بارے میں تھی کہ نماز میں 2 سجدے واجب ہیں اور نماز میں 2 سجدے واجب ہیں اور 7 اعضاء کا لگانا واجب ہے۔ پھر ہم یہاں سے سجدے کے کچھ مستحبات کو شروع کیا تھا جن میں سے مثلاً ایک یہ تھا کہ دوسرے سجدے کے بعد جو ہے تھوڑا بیٹھنا چاہیے، جلسہ استراحت ہے، مستحب ہے، اور واجب ذکر سے زیادہ پڑھنا مستحب ہے، ذکر سے پہلے دعا پڑھنا مستحب ہے، 2 سجدوں کے لیے 4 تکبیر پڑھنا، 4 تکبیریں بنتی ہیں، وہ کیا ہے مستحب ہے۔ اور اسی مستحبات کا تھوڑا اور تسلسل ہے، وہ کیا ہے آغا جان؟ والتخویۃ للرجل، مرد کے لیے تخویہ کرنا جو ہے مستحب ہے۔ والتخویۃ للرجل، تخویہ مرد کے لیے مستحب ہے یا مطلق ذکر؟ مطلق ذکر یعنی حتیٰ بچہ ہی ہو، کیونکہ ذکر جو ہے وہ بچہ ہو یا مرد ہو سب کو آ جائے گا۔ جب رجل کہتے ہیں تو پھر بچے کو شامل نہیں ہے، مطلق ذکر یعنی بچہ ہو یا مرد ہو۔ یہ تخویہ کیا ہے؟ توجہ فرمائیں، یہ جس تخویہ کی بات کر رہے ہیں یہ تخویہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں تخویہ یہ ہے کہ مرد سجدے میں جب جا رہا ہو تو پہلے ہاتھوں کو لے جائے، پھر اپنے گھٹنے لے آئے۔ سجدہ میں جاتے وقت پہلے مرد اپنے ہاتھوں کو لے جائے، پھر زانوں اور گھٹنے لے آئے۔ یہ ایک معنی ہے تخویہ کا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں اپنے اعضاء کو پھیلا کر رکھے، دور دور رکھے، اپنی کوہنیوں کو کیا کرے آغا جان؟ پھیلائے اور زمین سے اٹھائے۔ یہ معنی بھی تخویہ کا۔ دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ اعضاء کو جدا جدا کرے، جدا جدا کر کے دور دور، جدا جدا کا مطلب میرا دور دور کر کے رکھے، سجدے کی حالت میں اپنی کوہنیوں کو زمین سے اٹھا کے پھیلا کے رکھے۔ ٹھیک ہے، ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے تخویہ کا۔ اور آغا جان جو ہے 2 سجدوں کے درمیان تورک جو ہے وہ مستحب ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان تورک مستحب ہے۔ یہ تورک کیا ہے؟ توجہ فرمائیے، آدمی جو ہے نا بائیں ران پر بیٹھے، بائیں ران پر بیٹھے اور دونوں پاؤں نیچے سے نکال لے۔ تورک سمجھا رہا ہوں، بائیں ران پر بیٹھے اور دونوں زانوں اپنے نیچے سے نکال لے، نیچے سے نکال لے۔ اچھا، پھر جو دایاں پاؤں ہے اس کو زمین پر قرار دے اور بائیں پاؤں کا باطن اس دائیں پاؤں کے اوپر رکھ دے۔ بائیں پاؤں کا باطن دائیں پاؤں کے اوپر رکھ دے اور مقعد جو پچھلی سائیڈ ہے دوم وہ زمین پہ لگا دے، زمین کے اوپر لگا دے۔ یہ ہے تورک۔ اس کے بعد آغا جان جو واجبات نماز میں سے 7واں ذیلاً بنتا ہے وہ جناب علی تشہد ہے۔ تشہد جو ہے نا آپ میرے بچے جانتے ہیں نماز میں کہ دوسری جو ہے نا رکعت، دوسری رکعت کے بعد جو ہے تشہد پڑھنا واجب ہوتا ہے، اور ایک نماز کے آخر میں پڑھنا واجب ہوتا ہے، 3 رکعتی ہو یا 4 رکعتی۔ دوسری رکعت کے بعد بھی تشہد ہے اور تیسری اور چوتھی کے مطلب نماز کے آخر میں بھی پڑھنا ہوتا ہے، نماز کے
آخر میں بھی پڑھنا ہوتا ہے اگر وہ 3 رکعتی یا 4 رکعتی ہو تو۔ تشہد ہے کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو پھر یہاں ایک بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہے تشہد کا آپ اطلاق کر رہے ہیں جس میں صلوات بھی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد بھی ہے، جبکہ وہ تو مطلب گواہی اس میں تو نہیں ہے۔ تشہد کا اطلاق آپ صلوات پر بھی کر رہے ہیں، تو اس کے جواب میں ہے کہ یہ مطلب ہے غلبہ کی بنا پر ہے، غلبہ کی بنا پر اس کو بھی اس میں داخل کیا ہے، یا جناب علی حقیقت شرعیہ اب بن چکی ہے۔ صلوات بھی تشہد میں حقیقت شرعیہ ہی بن چکی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ والتخویۃ للرجل، تخویہ مرد کے لیے مستحب ہے، بل مطلق ذکر، بلکہ مطلق ذکر کے لیے ہے۔ مطلق ذکر یعنی مرد ہو یا بچہ ہو، یہ ہے کیا تخویہ ہے کیا؟ توجہ، اما فی الحوی الیہ بان یسبق بیدہ ثم یہوی برکبتہ، حوی یعنی جاتے ہوئے، الیہ سجدے کی طرف، سجدے کی طرف جاتے ہوئے، بان یسبق بیدہ یعنی وہ اپنے ہاتھوں کو پہلے لے جائے، ثم یہوی برکبتہ پھر اپنے گھٹنوں اور زانوں کو لے آئے، یہوی لے آئے، برکبتہ اپنے زانوں گھٹنوں کو، پہلے ہاتھوں کو پھر زانوں کو۔ کیوں جی؟ لما روی ان علی علیہ الصلوۃ والسلام کان اذا سجد یتخوی کما یتخوی البعیر الضامر، روایت کی گئی ہے کہ امیر المومنین جب سجدہ کرتے تھے تو تخوی، سجدہ یتخوی، تخوی کرتے تھے، کما یتخوی البعیر الضامر، جس طرح کے اونٹے لا غیر جو ہے نا تخویہ کرتا ہے، یعنی بے روح کے ہی وہ اپنی کیا کرتا ہے؟ رانے لگاتا ہے، یعنی بروح کے ہی۔ او بمعنی تجافی الاعضاء حالت السجود، یہ بچے دوسرا معنی ہے، یہ دوسرا معنی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ تخویہ کا دوسرا معنی ہے، اور یہ عطف ہو رہا ہے اما فی الحوی الیہ بیان یسبق بیدہ، او ایک وہ معنی ہے تخویہ کا، اور دوسرا یہ او بمعنی تجافی الاعضاء حالت السجود، یا سجدے کی حالت میں اعضاء کو دور دور رکھے، تجافا یعنی دور، یعنی کیا مطلب؟ اعضاء کو دور کرے، بے ان یجنا بمرفقہ، یعنی اپنی دونوں کوہنیوں کو پھیلائے، وَيَرْفَعُهُمَا عَنِ الْأَرْضِ، اور دونوں کو زمین سے اٹھائے، وَلَا يَفْتَرِشُهُمَا، اور دونوں کوہنیوں کو نہ پھیلائے، زمین پہ پھیلا نہ دے، اٹھائے، کافتراش الاسد، جیسے شیر پھیلاتا ہے، وَيُسَمَّى هَذَا تخویہ، اس کو تخویہ کا نام دیا جاتا ہے، لِأَنَّهُ إِلْقَاءُ الْخَوِي بَيْنَ الْأَعْضَاء، کیونکہ جو ہے نا اعضاء کے درمیان دوری واقع ہوتی ہے۔ اس ہذا یعنی یہ جو دوسرا معنی بتایا ہے، ہذا، اس دوسرے کو بھی تخویہ کا نام دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ إِلْقَاءُ الْخَوِي بَيْنَ الْأَعْضَاء، کیونکہ اعضاء کے درمیان دوری واقع ہوئی ہے۔ وَكِلَاهُمَا مُسْتَحَبٌ لِلرَّجُلِ، ہر دو معنی تخویہ کے ہر دو معنی مستحب ہیں، للرجل مرد کے لیے، دون المرأة عورت کے بغیر، عورت کے لیے یہ تخویہ کے دو معنی نہیں ہیں، مرد کے لیے پہلا اور دوسرا۔ بل تسبق فی حویہا برکبتیہا، بلکہ عورت جو ہے نا تسبق فی حویہا، جاتے ہوئے سجدے میں بے کیا کرے گی جی؟ بے رکبتیہا، اپنے گھٹنوں پہ، بے رکبتیہا اپنے گھٹنوں کو لے جائے گی، وتبدأ بالقعود، اور وہ کیا ہے؟ بیٹھنے کو شروع کرے گی، اپنے گھٹنوں سے بیٹھنا شروع کرے گی، وتفترش ذراعیہا، توجہ فرما رہے ہیں، اور وہ اپنی ذراع جو ہیں اس کو کیا کرے گی؟ حالت سجدے میں اپنی ذراع کو پھیلا دے گی، لِأَنَّهُ استر، کیونکہ یہ کام جو ہے کیا ہے؟ زیادہ چھپانے والا ہے۔ دوبارہ سنیں، یہاں مطلب کلیئر امکان نہ ہوا ہو۔
یہ جو دو معنی بتائے ہیں تخویہ کے، کلاہما مستحب للرجل، مرد کے لیے مستحب ہیں، دون المرأہ، عورت کے بغیر، بل تسبق فی حویہا برکبتیہا، بلکہ عورت جو ہے نا شروع کرے گی جھکنے میں، جاننے میں، برکبتیہا، اپنے گھٹنوں سے، گھٹنے لے جائے گی، وتبدأ بالقعود، اور گھٹنوں سے وہ کیا کرے گی آگا جان، بیٹھنا شروع کرے گی، وتفترش ذراعیہا، حالت سجدے میں اپنی ذراع جو ہے پھیلائے گی، لأنہ استر، کیونکہ یہ اس کے لیے زیادہ چھپانے والی چیز ہے، استر ہے یہ کام، وقد الخنثی، اور اسی طرح خنثی شریف ہے، لأنہ احوت، کیونکہ یہ جو ہے احوت ہے، قد الخنثی کا کیا مطلب ہے، یعنی خنثی بھی اسی عورت کی طرح ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں، جیسے عورت ہے خنثی بھی اسی طرح ہے، لأنہ احوت، کیونکہ احوت ہے، وفی الذکر سماہما تخویۃ کما ذکرناہ، ذکر میں سماہما دونوں کو تخویہ کا نام دیا ہے، سماہما یعنی وہ پہلا معنی تخویہ کا اور دوسرا دونوں کو تخویہ کا نام دیا ہے، کما ذکرناہ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے، والتورک بین السجدتین، اور تورک مستحب ہے دو سجدوں کے درمیان، تورک کیا ہے بیان، یجلس علی ورق الایسر، یعنی وہ مصلی بائیں ران پر بیٹھے گا، ویخرج رجلہ جمیعا من تحتہ، اور اپنے دونوں پاؤں جمیعا تمام کے تمام من تحتہ نیچے سے خارج کرے گا، جائلا رجل الیسری علی الارض، بائیں پاؤں کو زمین پر قرار دے گا، وظاہر قدم الیمنی علی باطن الیسری، اچھا جو دایاں پاؤں کا ظاہر ہے، دایاں پاؤں کے ظاہر کو علی باطن الیسری، بائیں پاؤں کے باطن پر قرار دے گا، دائیں پاؤں کے ظاہر کو بائیں پاؤں کے باطن پر قرار دے گا، ویفضی بمقعدہ الی الارض، اور اپنے مقعد کو زمین پہ رکھے گا، ھذا فی الذکر، یہ جو ہے ذکر میں ہے، مرد ہو یا ذکر کا اشارہ مرد ہو یا بچہ ہو اس میں ہے یہ تورک، ھذا یعنی یہ استحباب تورک جس کی بات کر رہے ہیں، فی الذکر ذکر میں ہے، اما الانثی، اما جو مؤنث ہے، فترفع رکبتیہا، مؤنث جو ہے نا اپنے رکبہ کو کیا کرے گی، اٹھائے گی، اپنے رکبہ کو کیا کرے گی آگا جان، اٹھائے گی اپنے رانوں کو اوپر، وتضع باطن کفیہا علی فخذیہا، اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کے باطن کو فخذیہا اپنی رانوں پر رکھے گی، دونوں کفیہا اپنی ہتھیلیوں کے باطن کو اپنی رانوں پر رکھے گی، مضمومتی الاصابع، در حالانکہ انگلیاں کیا ہوں، بند ہوں، انگلیاں ہوں بند ہوں، ملی ہوئی ہوں ایک دوسرے کے ساتھ، دوبارہ یہ بات سن لیں مطلب ضائع نہ ہو گیا ہو، والتورک بین السجدتین، تورک مستحب ہے دو سجدوں میں، بین یجلس علی ورق الایسر، یعنی وہ آدمی بیٹھے بائیں ران پر، ویخرج رجلہ جمیعا من تحتہ، اور رجلہ دونوں پاؤں کو جمیعا تمام کے تمام جو ہے تحتہ نیچے سے خارج کرے، جائلا رجل الیسری علی الارض، بائیں پاؤں کو زمین پر قرار دے، وظاہر قدم الیمنی علی باطن الیسری، اور دائیں پاؤں کے قدم کو بائیں پاؤں کے باطن پر رکھے، ویفضی بمقعدہ الی الارض، اور مقعد کو زمین پر جو ہے واصل کرے، ھذا فی الذکر، یہ ذکر میں، اما الانثی، اما انثی جو ہے فترفع رکبتیہا، یہ اپنے رکبہ کو اوپر اٹھائے، وتضع باطن کفیہا، اور اپنی ہتھیلیوں کے باطن کو رکھے، علی فخذیہا رانوں پر، مضمومتی الاصابع، در حالانکہ انگلیاں کیا ہوں، انگلیاں یوں ہوں، وہ بند ہوں، انگلیاں ملی ہوئی ہوں، انگلیاں ملی ہوئی ہوں، جی۔ ثم یجب التشہد، واجبات نماز میں سے ساتواں کیا ہے، تشہد واجب ہے، عقیب الرکعۃ الثانیہ التی تمامها القیام من السجدۃ الثانیہ، رکعت ثانیہ کے بعد تشہد واجب ہے، رکعت ثانیہ جو تمام ہوتی ہے دوسرے سجدہ سے، وقضا یجب آخر الصلاۃ، اور اسی طرح تشہد واجب ہے نماز کے آخر میں، اذا کان ثلاثیۃ اور رباعیۃ، جب وہ نماز 3 رکعتی ہو یا 4 رکعتی ہو،
وہوا اور وہ تشہد کیا ہے، تشہد پڑھ کے سنا رہے ہیں، وہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہاں سوال اطلاق و تشہد سوال مقدر کا جواب ہے۔ اگر کوئی کہے کہ جی جو پچھلے جملے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ، وہ تو گواہی ہے، لیکن اللہم صلی علی محمد وآل محمد اس کو تشہد میں کیوں داخل کیا ہے؟ اس پر بھی صلوات پر بھی تشہد کا جو اطلاق کیا ہے، کیوں؟ جواب سنیں۔ اطلاق و تشہد علی ما یشمل الصلاۃ علی محمد وعلیہ، تشہد کا اطلاق اور استعمال کرنا جو شامل ہے صلوات محمد اور آل پر بھی، اما تغلیب یا غلبہ کی بنا پر ہے، اور حقیقت شرعیہ یا حقیقت شرعیہ ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی صلوات پر بھی جو ہے حقیقت شرعیہ ہے کہ اس کو بھی تشہد اوپر بولا جاتا ہے۔ وَمَخْتَارَهُ مِنْ صِيغَةِ يَكْمَلُهَا، وَمَخْتَارَهُ اور وہ جس کو مصنف نے اختیار کیا ہے صیغہ تشہد کو، صیغہ تشہد کو، اکملها وہ اکمل صیغہ ہے، وہ کامل ترین صیغہ ہے، وہی یہ مجزیۃ بالاجماع، اور یہ جو کامل ترین صیغہ ہے یہ مجزی ہے بالاجماع، اجماع ہے کہ یہ مجزی ہے، الا انہ غیر متعین عند المصنف، الا انہ مگر یہ تشہد معین نہیں ہے مصنف کی نظر میں، بل یجوز عندہ حذف وحدہ لا شریک لہ، بلکہ جائز ہے عند المصنف، مصنف کی نظر میں جائز ہے وحدہ لا شریک لہ کو حذف کرنا، واللفظۃ عبدہ اور وہ جو آیا ہے عبدہ اس کو بھی حذف کرنا جائز ہے، مطلقاً، مطلقاً کا اشارہ یہ ہے کہ رسول اس میں ظاہر کی طرف جو ہے مضاف ہو یا ضمیر کی طرف ہو، رسول اللہ کہیں یا رسولہ ہو، عبدہ کو حذف کرنا جائز ہے مطلقاً، چاہے رسول اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو یا ضمیر کی طرف ہو، یا عبدہ کو حذف کرنا ہے کب؟ ما اضافت الرسول الی المظہر، جب رسول مضاف ہو، ٹھیک ہے نا، جب ما اضافت الرسول الی المظہر، جب رسول مضاف ہو اس میں ظاہر کی طرف ہو تو اس صورت میں عبدہ کو حذف کرنا ہے۔ وعلی ھذا اس بنا پر فما ذکر ہونا یجب تخییراً، علی ھذا صیغہ جو یہاں ذکر ہوا، علی ھذا فما ذکر ہونا جو ذکر کیا گیا ہے یہاں، یجب تخییراً یہ واجب تخییری ہے، یعنی کیا مطلب آگا جان، یعنی یہ پورا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ یہ پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے ساتھ، یا یہ پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہو، ٹھیک، وحدہ لا شریک لہ کو آپ حذف کر دیں، واشہد ان محمدن، ٹھیک ہے، ورسولہ، ٹھیک ہو گئی نا بات۔ وہ درمیان میں جو کلمے آئیں ان کو حذف کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، یجب تخییراً واجب تخییری ہے، کا زیادت تسبیح، جیسے تسبیح کا جو ہے زیادہ کرنا، جیسے تسبیح کا زیادہ کرنا جو ہے ان کے بارے میں ہے کہ بھائی جو پہلی مرتبہ پڑھیں تو وہ واجب ہے، اور وہ جو دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو پڑھیں گے تو پھر وہ واجب ہے، جس کو بھی انتخاب آپ کریں گے وہ کیا ہے آگا جان، واجب ہے، کا زیادت تسبیح، جیسے تسبیح کا زیادہ کرنا ہے، تسبیح کا زیادہ کرنے سے مراد آپ سمجھیں یا نہیں، جیسے تسبیح کا زیادہ کرنا میں تھا نا، میری بات ایک مرتبہ پھر سنو، جیسے تسبیح کا زیادہ کرنے سے مراد سبحان ربی العظیم و بحمدہ بھی ٹھیک، سبحان ربی العظیم و بحمدہ سے ہٹ کر، جیسے اس میں واجب تخییری تھا، یہاں بھی کیا ہے تشہد میں جو پڑھا گیا ہے اور حذف ہوا ہے یہ واجب تخییری ہے۔ وعلی ھذا فما ذکر ہونا، پس صیغہ جو یہاں ذکر ہوا ہے، فما ذکر ہونا جو یہ ذکر ہوا ہے یجب تخییراً واجب تخییری ہے، کہ زیادت تسبیح، زیادت تسبیح کی طرح، زیادت تسبیح سے کیا مراد سمجھ رہے ہو بلا، سبحان ربی العظیم و بحمدہ یہ، یا سبحان ربی العظیم، دونوں میں اختیار ہے۔ اسی طرح
یہاں اس تشہد میں بھی ہے، یہ تشہد سارا پڑھ لیں یا وہ کلمے جو حذف ہوئے ان کو حذف کر کے پڑھیں۔ وَيُمْكِنُ مَنْ يُرِيدَ انحصارُ فِيهِ، ممکن ہے ارادہ کیا جائے انحصار تشہد فیہ، اس ما ذکر یعنی یہ صیغہ جو پورا ذکر ہوا ہے نا اس میں تشہد فیہ اس ما ذکر والے صیغے میں منحصر ہے۔ کیوں جی؟ لدلالت نص صحیح علیہ، کیونکہ نص سے صحیح دلالت کرتی علیہ اسی انحصار پر کہ سارا پڑھنا چاہیے۔ وفی البیان ترددا فی وجوب ما حذفنا ہو، کتاب بیان میں مصنف جو ہے نا مردد ہوئے ہیں فی وجوب ما حذفنا ہو، واجب ہونے میں جس کو ہم نے حذف کیا ہے اس کے وجوب میں مصنف تردد کا شکار ہوئے ہیں کتاب بیان میں۔ وفی البیان ترددا فی وجوب ما حذفنا ہو، کتاب بیان میں ترددا مردد ہیں فی وجوب ما حذفنا ہو، واجب ہونے میں جس کو ہم نے حذف کیا ہے۔ ثم اختار وجوبہ تخیراً، پھر مصنف نے کہا ہے ثم اختار وجوبہ ما حذفنا کے وجوب میں تخییر کو اختیار کیا ہے، یعنی یہ واجب تخییری ہے، پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ ثم اختار وجوبہ ما حذفنا کے واجب ہونے میں تخییر کو اختیار کیا ہے۔ ثم آگا جان ثم منہ سے ایسے نکل ہے سبقت لسانی ویجب التشہد جالسا مطمئنا بقدرہ، تشہد میں واجب ہے جالسا مطمئنا مطمئن حالت میں بیٹھے، بقدرہ مقدار بقدر التشہد۔ ویستحب التورک حالتہ، تورک مستحب ہے حالت تشہد میں، کما مرہ جیسا کہ گزرا، کہاں گزرا؟ تورک بین دو سجدہ، دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہوا، تورک بین سجدتین گزرا ہے نا، بالکل وہی بات ہے، آپ تھوڑا پیچھے سے اس کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تورک میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، بائیں ران پر یہ بیٹھے گا، بائیں ران پر بیٹھے گا اور اپنے دونوں پاؤں کو نیچے سے نکال لے گا، جب نیچے سے نکال لے گا تو پھر دائیں پاؤں کو زمین پر اور بائیں پاؤں کو زمین پر رکھے گا، دائیں پاؤں کے ظاہر کو بائیں پاؤں کے باطن پر رکھے گا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ جو پہلے گزرا ہے اسی طرح یہ بھی وہی تورک ہے۔ ویستحب التورک حالتہ، تشہد کی حالت میں تورک مستحب ہے۔ والزیادۃ فی الثناء والدعاء قبلہ وفی اثناء وبعدہ بالمنقول، اور کیا آگا جان مستحب ہے زیادۃ فی الثناء، ثنا کا زیادہ کرنا، والدعاء کا زیادہ کرنا، قبلہ تشہد سے پہلے ثنا اور دعا کا زیادہ کرنا مستحب ہے۔ وفی اثناء تشہد میں، قبل تشہد سے پہلے، اثناء تشہد میں، وبعدہ اور تشہد کے بعد، بالمنقول یعنی وہ دعائیں جو ائمہ طاہرین سے کیا ہوئی آگا جان؟ نقل ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ بحث کیا ہوئی بھلا آج؟ بحث ہماری یہ ہو گئی کہ جناب علی گزشتہ درس میں ہم جو سجدے ہیں جو نماز میں واجب ہوتے ہیں ان کے مستحبات سجدہ کچھ پڑھ رہے تھے، ان میں سے کچھ بچے کھچے، ایک تھا کہ مرد کے لیے تخویہ کرنا جو ہے وہ مستحب ہے۔ تخویہ کے دو معنی آپ کی خدمت میں یہاں بیان ہوئے۔ پھر جو مستحب تھا سجدے کے لیے وہ کیا تھا جناب؟ دو سجدوں کے درمیان تورک جو ہے وہ مستحب ہے۔ اس کے بعد جناب علی نماز کے واجبات میں سے ایک اور شروع کیا ہم نے، ٹھیک ہے، وہ تشہد تھا۔ تشہد واجب ہے، تشہد وہی معروف و مشہور جو آپ لوگ پڑھتے ہیں، فقط بات یہ ہے کہ تشہد کہاں واجب ہوتا ہے؟ دوسری رکعت میں واجب ہوتا ہے، اور تیسری اور چوتھی رکعت، تیسری 3 رکعتی ہو یا 4 رکعتی ہو تو آخر میں بھی واجب ہوتا ہے اور دوسری رکعت کے بعد بھی پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہوئی تھی کہ وہ جو صلوات ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کو کیوں تشہد کہہ رہے ہیں جبکہ اس میں تو کوئی گواہی نہیں ہے؟ تو اس میں 2 جواب دیے، یا غلبہ کی بنا پر ہے یا حقیقت شریعہ ہے، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ اور پھر اس تشہد میں بھی بتایا کہ تورک جو ہے مستحب ہے، اور مستحب ہے کہ تشہد سے پہلے، تشہد کے درمیان، تشہد کے بعد وہ کچھ دعائیں ہیں ان کو بھی
پڑھے، موفق معید رہو۔ سلامتی ہو میرے عزیزوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔